میں رک کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اقبال بیٹھے ہیں. اقبال ایک سری نگر سے پیر صاحب آئے, سید بادشاہ. وہ آ کے کہنے لگے جی میں سری نگر سے آپ سے ملنے آیا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا. میں سید بادشاہ ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. میں پیر بھی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اقبال کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا. اقبال نے نا جیب میں ہاتھ ڈال لیے, بھی پیر صاحب آئے کچھ دینا ہی پڑے گا. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے نا تو پیر صاحب آگے سے پتا کیا کہتے ہیں, اقبال جتنے پیسے تیرے پاس ہیں نا اس سے کئی گنا پیسے میرے پاس ہیں, رکھ اپنے پیسے پاس. کہنے لگے پھر کیا کرنے آئے آپ. اقبال کو اس پیر نے جو کہا, اس نے کہا کئی دنوں سے مسلسل, یہ میری بات نا دل میں جو کونا کوئی خالی ہے نا وہاں لکھ لیں اس کو. کئی دن سے مسلسل میں خواب دیکھ رہا ہوں, اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اذان ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں. خواب میں حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں, پیچھے صفے باندھ لیتے ہیں لوگ, اور حضور مصلی امامت پہ بیٹھ کے امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ آ گیا. پیچھے سے ایک بندہ کہتا حضور نہیں آیا. آقا فرماتے ٹھہرو اس کا انتظار کرو آنے دو. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا جی حضور نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا جی آ گیا. وہ بندہ جب صف میں آتا ہے حضور نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کئی دنوں سے خواب دیکھا ہے, اس بندے کا حلیہ میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ اس شکل کا بندہ ہے, وہ بندہ ہے کون. میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا اس سے پوچھا, مجھے سمجھ نہ آئے بندہ کون ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جس کی تجھے تلاش ہے نا وہ لاہور کے اندر ہے, دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ لاہور کے اندر ہے, دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ کہنے لگے وہ میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اقبال اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہیں حضور میرا انتظار کر رہے ہیں. مجھے اتنا نہیں پتا, اردو کو میں نہیں جانتا. غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے نا اردو کے لحاظ سے. غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے, پر غالب نو ہم نے پیر کبھی مانا ہی نہیں, اقبال کو مان رہے ہیں. غالب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. غالب کو بلکہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ نکالو یار یہ سلیبس سے. جیسے نظام المدارس کے سلیبس میں کچھ اشعار نکالے گئے ہیں نا, تو ایسے یہ ہمارے سلیبس میں سے بھی کچھ اشعار نکالنے والے ہیں. اس کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے نا جی. تو یہ انقلاب آ رہا ہے آہستہ آہستہ, نظام المدارس کا جیسے انقلاب آیا اس تعلیم میں بھی انقلاب آئے گا, اور نکلیں گے یہ اشعار بھی, اور پھر اقبال ڈالنا پڑے گا قوم کو اس ڈگر پہ لانے کے لیے. تو اقبال کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اقبال کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے میں نے کہا او خدا کے بندے میں ہی تھا. کہنے لگے حضور ایک دن نہیں کئی دن آپ تھے. اقبال سے کہنے لگے بھئی آپ کرتے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا حضور انتظار کرتے ہیں. اقبال نے نا میری طرف اب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اقبال نے متھے پہ ہاتھ رکھ لیا, سوچ سوچ کے کہنے لگے دو کام نظر آتے ہیں جو میں نے کیے. ایک کام یہ میرا منشی سامنے بیٹھا ہوا ہے, میرا نوکر ہے, جب میں روٹی کھاتا ہوں نا اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھلاتا ہوں. اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں اس منشی کو اس نوکر کو کھلاتا ہوں. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام اقبال کہنے لگے وہ نہ پوچھ راز ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤ مجھے دوسرا کام کیا. وہ کہنے لگے دوسرا کام یہ کہ میں نے گن کے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک پہ درود و سلام بھیجا ہوا ہے. 1 کروڑ مرتبہ درود. اب جب اقبال یہ کر کے پھر آیا, اقبال نے ساری زندگی میں 8 یا 9 10 کتابیں لکھی ہیں, اور اقبال کی اپنی زندگی پہ کتنی لکھی ہیں کسی کے علم میں ہو؟ 18,000 کتابیں اقبال کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں. اقبال نے 9 کتابیں لکھی, 8 لکھی ہیں. 18,000 کتابیں اقبال پہ لکھی گئی ہیں. اقبال تو 9 لکھ کے گیا, تجھ پہ 18,000 لوگوں نے لکھ دی ہیں. وہ کہنے لگے میں چھوٹا تھا, میرا نظریہ بڑا تھا, میری سوچ بڑی تھی, میری فکر بڑی تھی. بابا اشفاق لکھ کے قلم توڑ گیا. اس نے کہا غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو کہا غریب کون ہے؟ کہا جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے. جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے نا وہ غریب ہے. وہ غریب, اصل غریب وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب ہی چھوٹا. وہ غریب ہے, وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا. امیر وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب بڑا ہے, جس کی آنکھ